رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کریں. یہ حضور نے امت کو ترغیب دی ہے اور سرکار نے بتایا کہ کیسے تیاری کرنی ہے. سرکار کا خطبہ یہ بتا رہا ہے کہ امت کو تیار کر، روزوں سے پہلے بندے کو تیاری کرنی. سفر کیا جاتا ہے نا تو سفر سے پہلے تیاری ہوتی ہے، 10 دن تیاری ہوتی ہے، 15 دن تیاری ہوتی ہے. کتنی تیاری ہوتی ہے؟ جتنا ذوق ہو، جتنا سفر ہو. رمضان شریف کی بھی تیاری پہلے کریں. اس میں ظاہری طہارت بھی، باطنی طہارت، ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، وہ مشق اب سے کر لیں کہ نظر کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، سماعت کی پاکیزگی. یہ موبائل کی جو عادات ہیں ان پر آپ بیریئر لگائیں. مجھے پاک ہونا ہے، مجھے ستھرا. رمضان شریف آ رہا ہے نا، ایک ذوق پیدا کریں اپنے اندر نا، اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں. یار رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان المبارک کی یہ جو خوشی ہے، سبحان اللہ، اس کو اپنے اندر محسوس بھی کریں. کوشش کریں کہ آپ پہلے سے ہی تقوی کے رستے پر آئیں، اور جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکات بہت ساری ملیں گی. روزے کا مطلب رکنا ہے. حلال چیز ہے، اس سے رکنا ہے. اچھا یہ نہیں کھانا، حلال ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ روزہ ہے. بیوی حلال ہے، رکنا ہے. جائز کام ہے لیکن رکا ہے تو نجائز سے کیوں نہیں روک رہا؟ تیاری کرو، نجائز سے بھی رکنا ہے. وقت بہت ضائع ہم کرتے رمضان شریف. ہم نا روزہ گزارنے کے لیے اللہ معاف فرمائے کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں. موبائل کا بیجا استعمال، پھر گیمیں کھیلنا، ڈرامے دیکھنا، پھر پتہ نہیں کیا کیا گند میں پڑتے ہیں. کیا روزہ ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری بھوک کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ جس کی نظر نہ بچ سکی، جس کی زبان نہ بچ سکی، فرمایا بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے کہ تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو، تیرے کان کا بھی روزہ ہو، تیرے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو. تب نور ملے گا، تب برکھا برسے گی، تب کرم نوازی ہوگی. ابھی سے نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کریں. بندہ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، قرآن شریف پڑھے اور پھر سحری کرے. اس کا جو نور ہے، اس کا جو مزہ ہے. یہ رمضان شریف ایک کورس ہے پورا مہینہ. لعلکم تتقون، یہ پرہیزگار بناتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اگر پرہیزگاری کے قریب بھی نہیں آنا، منہ باندھنے کا تو فائدہ نہیں. تو اس لیے تیاری پہلے کرنی ہے اور آج سے کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. دونوں اوقات اتنے قیمتی ہیں، سحری کے اور افطاری کے. اپنے دونوں اوقات کو ذکر میں گزاریں.